انتفاضہ جو ہے 1980 میں اس کی اس وجہ سے اہمیت ہے کہ مقامی آبادی نے جو ہے نا وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کا بیڑا خود اٹھا لیا. اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو ہمیشہ امید رہی کہ وہ عرب ممالک ان کا ساتھ دیں گے، لیکن یہاں سے لوکل جو کمیونٹی ہے وہ اس کی اسٹرگل شروع ہوئی، جو آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہی ایک اسٹرگل ہے جو ابھی تک کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے. تو 1993 کے اندر جو ہے وہ یاسر عرفات جو ہیں انہوں نے ایک تنظیم اپنی بنائی تھی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن. تو ان کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا اسرائیل کے جو اس وقت وزیر اعظم تھا رابن اور یاسر عرفات کے درمیان. اور جو ان کی حکومت تھی مطلب پی ایل جو تھی اس نے تسلیم کر لیا یہودی ریاست کو اور مسلح جدوجہد کے جو ہے وہ خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو جو ہے وہ نوبل پرائز بھی دیا گیا. دوسری طرف کیا ہوا کہ جب یہ پیس ایگریمنٹ ان دونوں کے درمیان ہوا تو جو یہودی شدت پسند ہے انہوں نے خود اپنے ہی جو وزیر اعظم تھا رابن جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا. تو اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس میپ پہ یہاں تک کی سمری بتاتا کہ 1923 سے لے کر یعنی اعلان بالفور سے لے کر 1993 تک کس طریقے سے اسرائیل نے جو ہے وہ علاقے جو ہے وہ قبضہ کیا. لیکن ہم اس کو اب مختصر کرتے ہیں. فلسطینیوں نے جب اپنی تحریک انتفاضہ جو ہے وہ شروع کی تو حماس کی بنیاد جو ہے وہ بھی رکھی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پی ایل او نے پیس ایگریمنٹ کیا تو اس پہ بہت بڑی آبادی ایسی تھی کہ جو اس کے اوپر راضی نہیں تھی. لیکن 1992 سے لے کر 2005 تک کئی مذاکرات ہوئے اور حماس نے جو ہے وہ اپنی یوں سمجھے کہ وہ جاری رکھی جدوجہد. 2004 کے اندر یہ جو دونوں آپ کو لیڈرز نظر آ رہے ہیں یہ شیخ احمد یاسین ہیں جو سفید داڑھی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بزرگ، یہ بانی ہیں حماس کے، اور عبدالعزیز رنتیسی جو ہیں یہ ان کے بعد بننے والے جو ہیں وہ حماس کے وہ ذمہ دار تھے. ان دونوں کو جو ہے وہ 2004 کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. 2005 کے اندر جو ہے محمود عباس نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کروائی اور 2006 کے الیکشن میں مطلب حماس پھر اس کے پر راضی ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک جو ایک وہ انوائرمنٹ ہے اس کا حصہ بنتے ہیں. تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے نتیجے میں ان کو فتح ملی. لیکن یہ فتح ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسرائیل، جس کی وجہ سے پھر اور زیادہ اپنے تمام معاہدوں کو اس نے پیچھے ہٹا کے اس جو فلسطین کا پورا وہ بارڈر تھا اس کو سیز کر دیا گیا اور ایک جیل کی شکل جو ہے وہ اختیار کر دی گئی. میں اب اس سے آگے بس ایک تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ اگر آپ فلسطینیوں کی یہودیوں کی جو سازشیں ہیں یا جو کوششیں ہیں اس کو دیکھیں تو اس کے اندر زائنزم کا جو ایک پورا وہ ایک رول رہا اور ہولوکاسٹ کے بعد یہ لوگ جو وہاں پہ آ کے آباد ہوئے اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ہر نسل نے اپنی اگلی نسل کو یہ کہانی سنائی تھی کہ ہم کیسے نکالے گئے، کب نکالے گئے اور اب ہم نے واپس کہاں جانا. یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہماری چونکہ یہ سرزمین جو ہے وہ ہماری تاریخی سرزمین ہے اور ایک تو یہ تھا کہ ہم یہاں پہ اس وجہ سے آباد ہونے کا حق رکھتے ہیں. دوسرا انہوں نے اعلان بالفور کو اس کی بنیاد بنایا. تیسرا جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہر قوم کے پاس ایک وطن ہے، ہمارے پاس بھی ایک وطن ہونا چاہیے. اور ہولوکاسٹ کا جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا 1930 سے 1940 کے درمیان وہ اس کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہ سرزمین جو ہے وہ چاہتے ہیں. اب یہاں پہ اس نقشے کو ذرا غور سے دیکھیے گا. جو ان کا گریٹر اسرائیل کا جو کہا جاتا ہے، جو ان کی جو پارلیمنٹ ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک. تو گریٹر اسرائیل کے اندر جو ہے یہ اسرائیل یہ آپ کو یلو کلر میں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو نقشہ ہے ان کا اس میں یہ شام کا علاقہ پورا شامل ہے، عراق کا علاقہ جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ شامل ہے، جارڈن پورا شامل ہے، مصر کا جو علاقہ ہے یہ صحرائے سینا کا یہ پورا علاقہ اس کے اندر شامل ہے. دوسری طرف ترکی کا جو مغربی علاقہ ہے یعنی یہ جو سیریا کے ساتھ بارڈر کے ساتھ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی اور ذرا جس کو کہتے ہیں کہ ذرا اپنا جگر تھام کر سنیے کہ ان کے عزائم کے اندر جو ہے نا وہ یہ سعودی عرب جو ہمارا ابھی حجاز کا جو علاقہ ہے اس کا پورا بلائی علاقہ بھی شامل ہے. میں صرف پوائنٹس پڑھ دوں گا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ جو ہے وہ کمزور ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مقامی باشندے نہیں ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ آغاز میں مقامی قبائل کی نسل کشی کر کے یہاں آباد ہوئے. دوسری بات یہ کہ جنوبی فلسطین میں جو ہے یہ 800 یا 900 سال سے زیادہ نہیں رہے، جبکہ شمالی فلسطین میں عرب جو ہیں وہ 2000 سال سے آباد ہیں. پھر برطانیہ نے جو یہودیوں کی آباد کاری کے لیے جو اقدامات کیے تھے آج بھی وہ انسانی اخلاقی اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں نا اس کی خلاف ورزی ہے.
جس کی تفصیلات میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس طریقے سے اعلان بالفور ہوا، جس طریقے سے زمینیں تقسیم ہوئی۔ 1947 میں ہونے والی ووٹنگ آج تک دنیا اس کو جو ہے وہ ریئل ووٹنگ نہیں مانتی، وہ آپ جس کو کہنا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اور 1947 میں جو تقسیم ہوئی، جس طریقے سے علاقے تقسیم کیا گیا، وہ خود ایک ظلم تھا جو کیا گیا۔ اور 14 مئی 1948 کو جو اسرائیل کا قیام ہے وہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے خلاف ورزی ہے۔ اب حل کیا ہے؟ میں یہاں پہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حل یہ ہے جو عرب لیگ نے پیش کیا تھا۔ 28 مارچ سن 2002 کو عرب لیگ نے تو کہہ دیا تھا، ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اسرائیل کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا ہماری بس ہو گئی ہے۔ اور کیا حل پیش کیا کہ 1967 کے بعد تمام مقبوضہ علاقے جو ہے وہ اسرائیل واپس کر دے۔ دوسرے مہینوں میں عرب لیگ نے 1967 سے پہلے کے قبضہ شدہ جو علاقے ہیں وہ اسرائیل کو دینے پہ تیار ہو گئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے حوالے سے جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں اس پر عمل کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ایک خود مختار فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے، جس میں کیا چیز شامل ہو۔ مطلب عرب لیگ یہ چاہتی ہے کہ ویسٹ بینک کا علاقہ، غزہ کا علاقہ اور جو یروشلم کا مشرقی حصہ صرف جو ہے وہ دارالحکومت کے طور پر فلسطین کو دے کے یہ ریاست ہمیں دے دیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ امریکہ کس پہ جا رہا ہے؟ امریکہ دو ریاستی فارمولے پہ جا رہا ہے، جو بالکل تقریباً قریب ہے عرب لیگ کے اس ڈیسیجن کے۔ مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے فلسطینی اس پہ راضی ہو جائیں، ورنہ یہ بھی ان کو نہیں ملے گا، جو کہ ٹرمپ کے الفاظ بھی تھے۔ اب میں اس کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ خیر ابھی دو ریاستی جو فارمولہ ہے اس پہ کافی مشکلات ہیں، جس کی میں ابھی یہاں پہ وقت نہیں آپ سے بات نہیں کر سکتا، ہم نے 20 منٹ لیٹ سیشن شروع کیا تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ یہ 5 پوائنٹس ہیں جو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اعلان بالفور سے پہلے جو یہودی آباد تھے صرف انہیں رہنے کا حق دیا جائے۔ فلسطین کے اصلی باشندوں کو ایک آزاد جمہوری ریاست کا جو ہے وہ قیام، یعنی اعلان بالفور ہوا 1917 میں، 1917 سے پہلے جو یہودی آباد تھے وہ تو رہیں گے، باقی سب کو وہاں سے نکال دیا جائے، جو جہاں کے تھے وہیں جا کے رہیں۔ اس ریاست میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مکمل شہری حقوق جو ہے وہ مسلمان دیں گے، اور مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کو زیارت کی اجازت بھی دیں گے، لیکن باہر سے آئے وہ جو غاصبین ہیں ان کو واپس اپنے ملکوں میں بھیجا جائے گا۔ لیکن جو فلسطین ہمیں چاہیے، یہ تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے، حکیم محمد سعید جو ہیں وہ جب یہ جنگ ہونے جا رہی تھی نا 1967 کی، اس وقت فلسطین میں تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا جس فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس پہ اتنا روتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حملے سے پہلے ایک دن پہلے عصر کی نماز میں نے مسجد اقصی میں ادا کی تھی۔ جو نوجوان بچے یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکیم محمد سعید صاحب نے اس وقت کہا کہ انہوں نے کہا کہ جس کے لیے آج ہم ترس رہے ہیں نا وہاں نماز پڑھنے کے لیے، مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اس عصر کی نماز میں ٹوٹل 5 لوگ نماز میں موجود تھے، اور باقی کی جو دنیا تھی وہ باہر، مطلب مسلمان جو تھے وہ 64 گیم کھیل رہے تھے، اور جس سے اگلے دن جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک کر کے یہ پورا علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا۔ فلسطین کیسے آزاد ہوگا؟ یہ وہ سارے عرب کنٹریز ہیں، اتنی بڑی مسلمانوں کی طاقت ہے، یہ جو آپ کو پنک نظر آ رہا ہے نا، چھوٹی سی ایک لکیر، بس یہ اسرائیل ہے۔ ہمارے اندر جو اتحاد و اتفاق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، جو کنڈیشن مسلمانوں کی تھی، آج وہ پیدا کر لیں، فلسطین واپس لے لیں۔ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لاوا ہے، اور یہ لاوا جب پھٹا تو یہ پوری دنیا جو ہے وہ پٹھی کے مانند جو ہے وہ دہکے گی، اور جو مسلمان ممالک سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے محفوظ ہیں، مستقبل کی پیشگوئیاں یہ بتاتی ہیں کہ شاید وہ پھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی جا کے اپنی زندگیوں کے اندر مسجد اقصی میں آزاد فضاؤں کے اندر نماز